الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جس اللہ کے اشارے پر جس اللہ کے حکم پر ہم نے اور آپ نے مغرب کی نماز ادا کی، جس اللہ نے انسانوں کو بنانے کے بعد انسان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، جب اس کائنات کو بنانا ہوا تو اللہ نے ایک اشارہ کیا، اس اشارے سے یہ کائنات بن گئی۔ لیکن جب انسان کو بنانا ہوا، انسان کو پیدا کرنا ہوا، تو اللہ نے فرشتے کو آسمان سے زمین پہ بھیجا، فرشتہ مٹی لے کر گیا، اس کا گارہ تیار ہوا، انسان کا ڈھانچہ بنا، پھر اس میں روح ڈالی گئی۔ یہ مختلف الگ الگ مرحلے میں انسان کا وجود ہوا۔ اللہ قادر تھا اس بات پہ کہ جس طرح اس کے اشارے پر آسمان بن گیا، جس طرح اس کے اشارے پہ پہاڑ بن گیا، جس طرح اس کے اشارے پہ زمین بچھ گئی، اسی طرح انسان ایک اشارے سے بن جاتا۔ لیکن انسان کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے ایک خاص نظام کے تحت بنایا، اور جب انسان بن گیا تو اللہ کی نگاہ میں یہ انسان سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ جمیل بن گیا۔ ایسا حسین، ایسا جمیل، انسان کا ایسا حسن و جمال کہ اللہ کو انسان کا حسن و جمال بھا گیا، پسند آ گیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں انسان کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا ہے، اور عجیب انداز کہ قرآن کریم میں اللہ نے پہلے کئی قسمیں کھائی ہیں، بار بار قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون، یہ بار بار قسمیں کھانے کے بعد پھر اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو ایک سچے، خوبصورت، ایک حسین، ایک احسن ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ تو جب انسان کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا ہوا
انسان کے حسین اور خوبصورت ڈھانچے کا تذکرہ کرنا ہوا تو اللہ رب العزت نے بار بار قسمیں کھائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر انسانی ڈھانچہ، انسانی جسم، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے قسمیں کھائی ہے، تو آخر تو کوئی بات ہوگی کہ فرشتہ بھی اپنی جگہ، جنات بھی اپنی جگہ، دوسری مخلوق بھی اپنی جگہ، لیکن انسان کے حسن و جمال کا تذکرہ اللہ نے قسمیں کھا کر کی ہیں۔ اس میں خاص اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا جو جمال ہے، جس کو جمال خداوندی کہا جاتا ہے، میرا جو جمال ہے، اللہ کا جو اپنا جمال ہے، اور اللہ کی جو تجلیات ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، تو اللہ اپنا جمال، اپنی تجلیات اور اپنے صفات کو اللہ کسی مخلوق میں بدرجہ عتم دیکھنا چاہتا ہے کہ میں تو وراء الورا ہوں، میں تو ہر انسان اور کائنات کی نگاہوں سے اوجھل ہوں، مجھے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن میرے جمال کو، میری تجلیات کو، میرے صفات کے جلوے کو کوئی دیکھے تو کہاں دیکھے؟ تو اللہ نے کہا ایک ایسا جسم جو انسان کا ہے، اسی انسانی جسم میں اللہ نے اپنے جمال کا، اپنی تجلیات کا، اپنے انوارات کا، اپنی صفات کا اللہ نے جلوہ انسانوں میں رکھ دیا۔ یہی وجہ کہ فرشتوں میں اللہ کے جمال، اللہ کی تجلیات کا جلوہ نظر نہیں آ سکتا، نہ جناتوں میں نہ شیطانوں میں یہ جلوہ نظر آ سکتا ہے۔ انسانوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ انسان کے اندر اللہ کی بہت سی صفات، اللہ کی بہت سی خوبیاں، اللہ کے جمال کا جلوہ انسان میں نظر آتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس مسئلے کو بڑے عجیب انداز میں سمجھایا کہ دیکھو، ایک آئینہ، ایک شیشہ، ایک میرر، اگر دونوں طرف سے صاف شفاف ہو، دونوں طرف سے صاف شفاف ہو، کسی طرف اس میں کلر اور رنگ لگا ہوا نہ ہو، تو شیشہ، وہ میرر صاف شفاف تو ہے، مگر اس میں کوئی عکس، کوئی فوٹو، کوئی تصویر آپ کو نظر نہیں آ سکتی۔ فرمایا فرشتوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے وہ کانچ جس کا دونوں سائڈ بالکل صاف شفاف ہو، اس پہ کوئی کلر لگا ہوا نہ ہو۔ اللہ کی تجلیات اس میں آتی تو ہیں مگر پار ہو جاتی ہیں، نظر نہیں آتی، وہ تجلیات ٹھہرتی نہیں ہیں۔ اور ایک وہ میرر جس کے دونوں طرف اگر کلر لگا دیا جائے، دونوں طرف رنگ لگا دیا جائے، تو اس میں بھی کوئی عکس، کوئی فوٹو نظر نہیں آتا۔ شیطان جنات کی مثال وہی ہے۔ لیکن وہ میرر اور وہ آئینہ کہ جس کے ایک طرف کلر لگا ہوا ہو اور دوسری طرف کھلا ہوا ہو، تو ایسے میرر اور ایسے کانچ میں تصویر نظر آتی ہے، فوٹو نظر آتا ہے، عکس نظر آتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو خیر ہی خیر بنایا، شیطانوں کو شر ہی شر بنایا، انسانوں کو اللہ نے خیر اور شر دونوں کا مجموعہ بنایا۔ خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اسی انسان میں اللہ کی تجلی کا جلوہ بھی ہے۔ چنانچہ دیکھیں اللہ کی شان کہ اللہ رزاق ہے، تو بندہ بھی اللہ کی شان رزاقیت کا جلوہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی پہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ کی شان جواد ہے،
سخی ہے، انسان بھی اپنی سخاوت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت بندوں میں ظاہر ہوتی ہے کہ بندہ بھی کسی بندے کو معاف کرتا ہے۔ اللہ انسانوں کے کام آتا ہے، انسان میں اللہ کی یہ صفت ظاہر ہوتی ہے کہ انسان بھی انسان کے کام آتا ہے۔ گویا پروردگار نے اپنی تجلیات اور اپنے جمال کا جلوہ، اپنے جمال کا عکس ظاہر ہونے کا جلوہ اللہ نے انسان کے جسم کو بنایا۔ تو اب ذرا غور کرنا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنی تجلیات کا، اپنے انوارات کا، اپنے نور کا، اللہ نے اپنے جمال کا ہمیں جلوہ بنایا ہے، تو وہ اللہ کتنا جمیل ہوگا، وہ اللہ کتنا حسین ہوگا، وہ پاک پروردگار کا جمال کتنا زیادہ ہوگا۔ ذرا اسے سمجھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو کتنا حسن ملا تھا، جبکہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف کو ملا، مگر جب مصر کی شریف عورتیں، خاندانی عورتیں، بہت اعلیٰ کوالٹی رویل فیملی کی عورتیں جو شریف تھیں، جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو عورتوں نے سیب کاٹنے کے بجائے انگلیوں کو کاٹا ہے۔ اگر چاقو کا تھوڑا خراش لگتا ہے تو آدمی اچھل جاتا ہے، مگر کیا حسن ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ انگلی کٹتی ہے اور حضرت یوسف کے جمال کو دیکھنے میں عورت ایسی محو ہو جاتی ہیں، عورتیں ایسی مگن ہو جاتی ہیں کہ انگلی کے کٹنے کا احساس نہیں ہوتا، جسے دنیا کا آدھا حسن دیا گیا، انگلی کے کٹنے کا احساس نہیں ہوتا۔ مومن بندہ جب جنت میں جائے گا اور اللہ اپنا جمال مومن بندوں کو دکھائے گا تو 500 سال کے گزرنے کا احساس نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کتنا جمیل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے آپ نے اپنے اللہ کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، مگر وہ اللہ جب اتنا جمیل ہے، اتنا حسین ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، تو پھر اسی اللہ کو بھی دیکھے اگر ہم سجدہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اسی اللہ کے دین کے خاطر اپنے وقت اور اپنے مال کی قربانی دیتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو میرا اللہ جمیل ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے سجدے میں جمال آئے، میری تلاوت میں جمال آئے، میری نماز میں جمال آئے، میرے صدقہ و خیرات میں جمال آئے، میں اللہ کے راستے میں اگر نکلتا ہوں تو اس میں بھی جمال آئے۔ جمال خداوندی یہ ہے کہ سجدے میں جائے تو مومن بندہ کا دل اپنے جمیل اللہ سے جڑا ہوا ہو، اللہ کے راستے میں جائے تو اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، یہ جمال خداوندی کا اثر ہے۔ امام غزالی نے لکھا کہ جب بندے جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد یہ جنتی انسان جب جنت میں جائے گا تو اپنے حوروں کا مشاہدہ کرے گا، اپنے جنتی محل کا مشاہدہ کرے گا، اور جنتی محل اور جنتی حوروں کا مشاہدہ کرتا رہ جائے گا، لیکن پھر اس کے بعد یقین بنا کے رکھیے اور اسی یقین کے ساتھ اپنے اللہ کا سجدہ کیجیے کہ ہمیں اللہ نے وہ توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں وہ ہدایت عطا فرمائی کہ اپنے خالق و مالک کو ماننے کا اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ ورنہ یاد رکھو جوانوں، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی، اللہ کی توفیق نہ ہوتی، نگاہ رحمت نہ ہوتی، نگاہ محبت نہ ہوتی، تو پتہ نہیں ہم آپ کہاں ہوتے، کس جگہ ہوتے نہیں معلوم۔ اس اللہ نے نگاہ محبت، نگاہ کرم ڈالا ہے دل پر، تو اللہ نے دل کو ہدایت کے لیے کھولا ہے۔
اور ہدایت کے راستے پر چلنا، ہدایت کے راستے کے لیے نکلنا اللہ نے آسان کیا ہے۔ تو وہاں جنت میں جانے کے بعد جب بندہ وہاں پہنچے گا تو پہنچتے ہی جنت میں اعلان ہوگا کہ اللہ نے بازار حسن لگایا ہے۔ ایک بازار ہوگا جس کا نام ہی بازار حسن ہوگا۔ اللہ اللہ، وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا منظر ہوگا۔ اور اللہ کی شان محبت دیکھو کہ جس اللہ کی شان محبت صحابہ کے ساتھ، کہ جن صحابہ نے اپنی نگاہوں سے پیارے نبی کے چہرے انور کو دیکھا، اور جن صحابہ نے پیارے نبی کی زبان مبارک سے قرآن کریم کو سنا، ہمارا اس اللہ پہ ایمان تو رکھتے ہیں، اپنے نبی پہ ایمان رکھتے ہیں، مگر ہمیں آپ کو پیارے نبی کی زبان سے پیارا قرآن سننے کا موقع نہیں ملا ہے۔ مگر اللہ کی رحمت پہ قربان جاؤ، وہ اللہ ہر مومن کی اس تمنا کو پوری کرے گا۔ بازار حسن لگے گا، وہاں ہم سب کے سردار سید کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ اللہ رب العزت حضرت داؤد سے کہیں گے، اے داؤد ذرا میرے کلام کو سناؤ۔ اللہ اللہ، جب داؤد کلام کو سنائیں گے تو لوگوں میں حلاوت آئے گی، پھر اس کے بعد امت محمدیہ کا جذبہ ہوگا، ایک شوق تمنا ہوگی کہ صحابہ نے نبی سے قرآن کو سنا ہے تو ہم بھی تو اپنے نبی سے قرآن کو سنائیں۔ لہٰذا اللہ اپنے حبیب سے کہیں گے، میرے حبیب اپنی امت کو ذرا قرآن سناؤ۔ کتنی بڑی سعادت، کیسی خوش نصیبی کی امت ہمارے آپ کے لیے کہ اللہ رب العزت اس بازار حسن میں ہمیں آپ کو قرآن سنوائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ بھی اپنا کلام پڑھ کے سنائیں گے۔ سارے مومنین اللہ کی جمیل آواز، حسین آواز، پرکشش آواز، میٹھی آواز کو سن کر ہر مومن مدہوش ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے چہرے کا دیدار کرائیں گے۔ کہہ دیجئے انشاءاللہ پروردگار ہر مومن کو اپنے چہرے کا دیدار کرائے گا۔ کون سا مومن ہوگا؟ وہ مومن ہوگا جو اللہ کے سامنے جھکتا، وہ مومن ہوگا جو خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوگا، وہ مومن ہوگا جو بازاروں میں ہے تب بھی اللہ کا فرما بردار ہے، مسجد میں ہے تب بھی اللہ کا فرما بردار ہے، گھر میں ہے تو بھی اللہ کا فرما بردار ہے، دین کا تقاضا ہے تو اپنے وقت اپنے مال کی قربانی دیا کرتا ہے، اگر وہ دین کا تقاضا نہیں ہے تو اپنے دوسرے فرائض کو ادا کرتا ہے، اس پر اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے۔ سوچئے ذرا کہ حضرت یوسف کے جمال کو دیکھنے والی عورتیں اگر ان کی انگلیاں کٹتی ہیں تو انگلی کٹنے کا احساس نہیں ہوتا، یقیناً ہم اور آپ جب اپنے پیارے اللہ کا دیدار کریں گے تو 500 سال کے گزرنے کا احساس نہیں ہوگا۔ مومن بندہ دیکھتا ہی رہ جائے گا اللہ کے جمال کو، اللہ کے حسن کو، اللہ کی تجلیات کو دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ 500 سال کا زمانہ گزر جائے گا، پھر ایک نور کی آندھی چلے گی، ہر انسان کا چہرہ چمکتا دمکتا ہو جائے گا۔ جب اپنے محل میں واپس آئے گا تو وہاں جو پہلے سے حور اور دوسرے موجود وہ کہیں گے کہ تم جب گئے تھے یہاں سے تو تیرا چہرہ اتنا روشن نہیں تھا، اتنا چمکتا دمکتا نہیں تھا، یہ تیرا چہرہ اتنا چمکنے دمکنے کیسے لگے گا؟ تو کہے گا جس پروردگار کو ہم نے بن دیکھے مانا تھا آج اسی پروردگار کا دیدار نصیب ہو گیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس اللہ نے ہمیں کلمہ دیا ہے، جس اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، جس اللہ نے ہمیں احکام دیے ہیں، وہ اللہ کتنا جمیل ہے۔ جو اتنا جمیل ہوگا تو جو انسان جمیل ہوگا وہ ہر کام میں جمال کو پسند کرے گا۔ جو انسان جمیل ہوگا ہر کام میں جمال کو پسند کرے گا۔ پروردگار بھی پسند کرتا ہے، میرے بندے میں نے تجھے ساری کائنات میں سردار بنایا ہے، لہٰذا تیرا دل بھی جمیل رہے، تیری روح بھی جمیل رہے، تیرا ظاہر بھی جمیل رہے، تیرا باطن بھی جمیل رہے، تیرے جمال پر گرد و غبار نہ آئے،
تیرے جمال پر ظلمت نہ آئے، تیرے جمال پر کوئی اندھیرا نہ آئے، تیرے جمال پہ سیاہ دھبا نہ آئے۔ اس لیے میرے بندے اطاعت کی راہ چلتے رہنا، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ پروردگار نے ہمیں اور آپ کو دو طرح کا حکم دیا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ دو طرح کا حکم اللہ نے دیا۔ ایک حکم وہ ہے جس کا تعلق ہمارے ظاہر بدن سے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی اور صدقہ ہے، حج عمرہ ہے، اللہ کے دین کے خاطر قربانی دینا ہے۔ یہ سب وہ احکام ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ نے جو ظاہری احکام دیے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو کرنے کے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو نہ کرنے کے ہیں۔ کچھ کرنے والے اعمال اور کچھ نہ کرنے کے اعمال۔ نہیں کرنا ہے جھوٹ، چوری، دغابازی، فریب، کسی کا مال ہڑپ کرنا، دھوکہ دینا وغیرہ ذالک، شراب پینا، یہ وہ کام ہے جو نہیں کرنا ہے۔ تو جو ظاہر کے اعمال ہیں وہ دو طرح کے، کچھ کرنے کے ہیں اور کچھ نہ کرنے کے۔ یاد رکھیے گا ایک نقطہ کہ جو کرنے والے اعمال ہیں، جو کرنے والے اعمال ہیں، اس میں کہا گیا فی مستطعت، جہاں تک ہو سکے وہ عمل تجھے کرنا ہے۔ لیکن جو نہ کرنے والے اعمال، چھوڑنے والے اعمال، اس کے بارے میں کہا پورا پورا چھوڑ دینا ہے۔ جھوٹ پورے طور پہ چھوڑنا ہے، دغا فریب پورے طور پہ چھوڑنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی پورے طور پہ چھوڑنا ہے۔ تو ایک تو ہے ظاہر کے اعمال اور ایک ہے باطن کے اعمال، وہ عمل جس کا تعلق قلب سے ہے۔ جو عمل، جو حکم اس کا تعلق باطن سے ہے، وہ بھی دو طرح کے ہیں۔ کچھ حاصل کرنے والے ہیں اور کچھ اپنے دل سے نکالنے والے ہیں، دلوں سے خالی کرنے والے ہیں۔ یہ دو طرح کے اعمال ہیں۔ اور یاد رکھیے، جس طرح ظاہر کے اعمال فرض ہیں، فرض لعینی ہی ہیں، اسی طرح باطن کے جو اعمال ہیں وہ بھی فرض لعینی ہی ہے۔ ہر مومن بندے کو اسے حاصل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، جن باطنی خرابی سے بچنا ہے، اس سے بچنا بھی فرض عین ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ باطنی اعمال کیا ہیں؟ باطنی اعمال جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، اللہ کی محبت ہے، پیارے نبی کی محبت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی خشیت ہے، صبر ہے، شکر ہے، تواضع ہے، انکساری عاجزی ہے، فنائیت ابدیت ہے، اسی طرح دوسروں کے کام آنا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اندر کی خوبیاں ہیں، جو انسان کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو چھوڑنا ہے۔ اور اسی کو ذرا غور سے سننا بھی ہے۔ وہ چیزیں جس کا تعلق ہمارے باطن سے، ہمارے اندر سے، ہمارے دل سے ہیں، جو ہمارے لیے پوائزن، ہمارے لیے زہر ہیں۔ ایسا پوائزن، ایسا زہر کہ اگر وہ پوائزن، وہ زہر ہمارے دل میں ہے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارے اعمال جل جاتے ہیں، ہمارے اعمال مقبول نہیں ہوتے۔ وہ اندر کا پوائزن جس کو حسد کہا جاتا ہے، جسے کینہ کہا جاتا ہے، جسے بڑائی کہا جاتا ہے، جسے عجب کہا جاتا ہے، جسے توہین کہا جاتا ہے، جسے تحقیر کہا جاتا ہے، گناہ کا جذبہ کہا جاتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان کا عمل قبول نہیں ہوتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا عمل جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو اندر کے باطن کی جو خرابیاں ہیں، ان باطن کی خرابیوں کی بنا پر انسان کا دل خراب ہوتا ہے۔ جب دل خراب ہوگا تو اس میں اللہ کی تجلی نہیں آ سکتی، اللہ کا جمال اس میں نہیں آ سکتا۔ اس بنا پر اس بات کو یاد رکھیے کہ جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے، روزے کا رکھنا فرض ہے،
دین کی نصرت فرض ہے، اسی طرح اپنے دل کو دل کی گندگیوں سے پاک اور صاف کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اگر دل میں کینہ ہوگا، اگر دل میں بڑائی ہوگی، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ بڑے درد سے سنو جوانوں، میرے ساتھیوں، اللہ نے ہم پر آپ پر بہت بڑا کرم کیا ہے کہ اللہ نے سیکھنے کے ہر راستے عطا فرمائے، چاہے مدرسہ ہو، چاہے مکتب ہو، چاہے دارالعلوم ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کا مبارک راستہ ہو، یہ سب اللہ نے ہمیں سیکھنے کا راستہ دیا ہے۔ سنیے، ذرا غور سے سنیے گا کہ دل کی خرابی کی بنا پر، جس خرابی کا پتہ اگر ہم کو نہیں ہے تو دل کی خرابی کی بنا پر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو آپ نے فضائل اعمال میں سنا ہوگا کہ چاہے لیلۃ القدر ہو، 15ویں شعبان ہو، دل میں اگر کینہ ہے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، انسان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ کتنے افسوس اور صدمے کی بات ہے کہ ہم خدا کے سامنے نیکیوں پہ نیکیاں کرتے رہیں اور ہمارے دل کے برتن میں اگر کینے کا کانٹا چبھا ہوا ہے تو ہمارا ہر عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ ذرا غور سے سنیے، آج اسی پہلو کو ہمیں سمجھنا اور یہ ارادہ کرنا ہے کہ چاہے ہم مکتب میں ہوں، چاہے مدرسے میں ہوں، چاہے اللہ کے مبارک دین کے راستے میں ہوں، اپنے دل کے برتن کو ہمیں صاف رکھنا ہے۔ کہیں بھی ہم اپنے دل کے برتن کو صاف رکھ سکتے ہیں، لہذا دل میں اگر عجب آ گیا، بڑائی آ گئی، پروردگار کو بڑائی اور عجب پسند نہیں ہے۔ میرا بندہ، تو اپنے وجود پہ غور کرو، تو کتنا محتاج کہ اگر آکسیجن نہ ملے تو دم توڑ کے مر جاؤ، پانی کا گھونٹ نہ ملے تو تڑپ تڑپ کے مر جاؤ، تجھے سوئی نہ ملے تو بلا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ تم کتنے محتاج ہو، اگر تجھے تھوڑی سی نیکی کا موقع مل گیا، تجھے عمل کا موقع مل گیا، تو دوسرے کو حقیر سمجھنے لگا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا۔ کس نے یہ طاقت دی تجھے؟ کس نے یہ موقع دیا تجھے؟ کس نے یہ توفیق دی تجھے؟ کس نے یہ مال دیا تجھے؟ وہ دل مجھے پسند نہیں، وہ دل مجھے پسند نہیں جس دل میں بڑائی آ جائے، جس دل میں کبر آ جائے۔ مگر میرے دوستو، عام طور پر انسان کے دل کی جو خرابیاں ہوتی ہیں، انسان کو اپنی خرابی کا پتہ نہیں چلتا۔ شیخ عبدالخالق بجدوانی رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے قریب رہنے والے تھے اور بہت بڑے صاحب نسبت تھے۔ ہزاروں انسانوں کو ہدایت ملی ہے، ہزاروں انسان کو ہدایت ملی ہے۔ اللہ جب کسی بندے پر نگاہ محبت ڈالتا ہے، اللہ جب کسی بندے پر نگاہ محبت ڈالتا ہے تو ہدایت کے راستے کے لیے قبول کر دیتا ہے۔ کبھی تو اس کے پاس بندوں کو بھیجتا ہے اور بھیج کر ان سے ہدایت دیتا ہے، کبھی اللہ اپنے بندوں کو بے طلبوں میں بھیج کر ہدایت کو عام کرتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ بے طلبوں میں اللہ بھیج کر اپنی ہدایت کو عام کرتا ہے۔ شیخ عبدالخالق بجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم آئے۔ میں عالم کی بات سناتا ہوں، جب عالم کو اس کی ضرورت ہے، محدث کو اس کی ضرورت ہے، قرآن و حدیث صبح سے شام تک پڑھانے والے کو اس کی ضرورت ہے، تو ہمیں آپ کو تو اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے دل کا برتن پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ شیخ عبدالخالق بجدوانی کے پاس ایک عالم آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے 30 سالوں سے حدیث پڑھانے کا موقع دیا ہے، کتاب پڑھانے کا موقع اللہ نے 30 سالوں سے عطا کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑا رتبہ دیا ہے، بڑا مقام دیا ہے، آپ کے پاس جو آتا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ بڑے بڑے شرابی آئے، توبہ طائب ہو کر لوٹے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ میرا جو عمل ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے کہ نہیں۔ 30 سال کی محنت، 30 سال کی محنت، یہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ شیخ عبدالخالق بجدوانی نے کہا کہ اللہ رب العزت، آپ ایک نیک بندہ، یہ جاننا چاہتا ہے کہ 30 سال کی جو میری محنت ہے
وہ قابل قبول ہے کہ نہیں ہے. بہت دعائیں کی تو اللہ نے تہجد کے ٹائم جب بیٹھے تھے تو ان کے دل میں الہام کیا، ان کے دل میں بات آئی، اور بات یہ آئی کہ اس بندے کا 30 سال اس نے پڑھایا، اس کا پڑھایا میرے یہاں قابل قبول نہیں ہے، کوئی قبول نہیں ہے، بالکل میرے یہاں قبول نہیں ہے. سوچئے وہ اللہ شان جمالی بھی رکھتا ہے اور وہ اللہ شان بے نیازی بھی رکھتا ہے. ہمیشہ ہمیں اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرنا ہے، اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی غلطی، دل کی خرابی، زبان کی خرابی، آنکھوں کی خرابی کی بنا پر اللہ کی شان بے نیازی ظاہر ہو اور ہمارا عمل رائگاں ہو جائے. اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرنا چاہیے. تو الہام ہوا کہ میرے اس بندے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. اب شیخ عبد الخالق نے فرمایا کہ وہ بندے آئیں گے تو میں ان کو نہیں بتاؤں گا، مایوس ہو جائیں گے. لیکن جب وہ آئے اور بار بار پوچھا تو کہا کہ بھائی الہام تو ایسے ہی ہوا. تو صدمے میں پڑ گئے کہ اللہ 30 سال کی محنت میری بیکار، 30 سال کی محنت بیکار. پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا حضرت مجھے بتائیں، میں بہت صاف ستھرا رہتا ہوں، سیف رہتا ہوں، تو مجھے ذرا بتائیں کہ آخر میرا کون سا گناہ ہے جس گناہ کی بنا پر میرا یہ عمل ضائع. پھر دعا کی تہجد کے وقت میں تو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ یہ بات سچ ہے کہ بندہ بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے، لیکن اس کے دل میں عجب اور بڑائی ہے، عجب اور بڑائی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں، دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اندر اندر اچھا سمجھنا، یہ مجھے پسند نہیں ہے. جو دیتا ہوں میں دیتا ہوں، جو توفیق ملتی ہے میری طرف سے ملتی ہے، تیرے عجب کی بنیاد پر تیرا یہ عمل قابل قبول نہیں. آپ سوچیں میرے ساتھیوں، ایک عالم کے بارے میں جب ایسی بات ہو سکتی ہے تو ہم اگر عالم نہیں ہیں تو ہمیں تو اور بھی فکر کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر شیخ عبد الخالق بزدوانی کے پاس آنے جانے لگے اور ان کے پاس آنے جانے لگے تو ان کا ایک اثر ظاہر ہوا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے نیک انسان تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے. فرماتے میں ایک دفعہ غسل خانے میں گیا تو وہاں میں نے خوشبودار مٹی پائی، تو میں نے اس خوشبودار مٹی سے پوچھا کہ تو مٹی ہے یا عنبر ہے، تو مٹی ہے یا عنبر ہے، تیرے اندر سے خوشبو آتی ہے. تو مٹی نے مجھے جواب دیا کہ میں عنبر نہیں ہوں، میں تو مٹی ہوں. تو میں نے تعجب سے پوچھا کہ تو مٹی اور تیرے اندر عنبر جیسی خوشبو ہے. تو اس نے کہا میرا کوئی کمال نہیں ہے. جہاں پہ چنبیلی کا پیڑ تھا، جہاں پہ چنبیلی کا پیڑ تھا، اس چنبیلی کے پھول میرے اوپر گرے، میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھا، اس کے نتیجے میں بھی خوشبودار بن گئی. ایک مٹی، شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایک مٹی اگر چنبیلی کے پھول کے ساتھ تھوڑی دیر رہتی ہے خوشبودار ہو جاتی ہے. اللہ کے بندے اگر نیک بندوں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بھی نیک ہو جاتے ہیں. ہزاروں بندوں کو دیکھو دین سے کتنے دور ہوتے ہیں، ایک چلہ چلے گئے، 4 چلہ چلے گئے، ایک اچھے ماحول کی صحبت میں رہے، زندگی بدل جاتی ہے. تو فرمایا کہ انسان کی زندگی بدلتی ہے. ان کی خدمت میں آنے لگے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ 40 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اس انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا تو کہنے لگے جو 40 دن میرا عمل تھا اسی عمل کے بارے میں اللہ نے کہا میرے بندے جو 40 دن تو نے عمل کیا ہے یہ ایسا عمل ہے جس عمل میں نہ تو ظاہر کا کوئی گناہ ہے اور نہ اندر کا کوئی گناہ ہے. تیرے اسی عمل پر میں نے تیری مغفرت کر دی ہے. میرے ساتھیوں، میرے جوانوں، ذرا سنیے، جس اللہ نے ہمیں آپ کو توفیق دی ہے، کبھی کبھی گھر میں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کے اپنے دلوں کو تاکیے، اپنے دلوں کو جھانکیے، اپنے آپ پہ نگاہ ڈالیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل میں عجب چھپا ہو،
کبر چھپا ہو، بڑائی چھپی ہو، بڑائی چھپی ہو، کسی کی توہین چھپی ہو، حسد چھپا ہو، کینہ چھپا ہو، اللہ اللہ جھانکیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہیں نہ کہیں پر اندر کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ہے. جب تک وہ بیماری رہے گی خدا کی تجلی ہمارے دل میں نہیں آ سکتی. اور سنیے، انسان جب فکر کرتا ہے تو راستے کھلتے ہیں، اور فکر نہیں کرتا کہ انسان کا دل خراب ہوتا ہے. کس طرح دل خراب ہوتا ہے سنیے، کہ ایک طرف دل اگر پاک ہے تو اللہ کا جمال، اللہ کی تجلی، اللہ کے انوارات انسان کے دل میں اترتے ہیں. اور اگر انسان اپنے دلوں کو پاک و صاف نہیں کرتا، دلوں کی صفائی کا خیال لحاظ نہیں کرتا، تو انسان کا دل پھر گندا ہوتا ہے. اور جیسے جیسے گندا ہوگا اللہ کی تجلی کا آنا پن، جمال خداوندی کا آنا پن، نور کا آنا پن، پھر انسان کے دل میں ظلمت ہوتی ہے. اسی لیے عارفین نے بڑی عجیب بات لکھی، ہمیں ذرا اپنے دل پہ نگاہ ڈالنا ہے کہ ایک انسان کا دل کیسا. کہتے ہیں جب گناہ ہوا، چاہے ظاہر سے چاہے باطن سے، یہ بہت غور سے سنیے گا. آج الحمدللہ دین کا جذبہ ہے تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں گناہ سے بچوں. ہر انسان چاہتا ہے کہ میری نماز اچھی ہو، ہر کوئی چاہتا ہے تلاوت اچھی ہو، ذرا دل لگے، خیال نہ آئے، دل جمعی پیدا ہو. ہر انسان چاہتا ہے گناہ نہ ہو. مگر اس کا راستہ کیا ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے اور فکر نہیں کرتا، بچنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے آپ میں ڈھونڈتا نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے، تو اس کے دل پر پہلے ظلمت آتی ہے. ظلمت آنے کے بعد پھر انسان فکر نہیں کرتا تو اس کے دل پہ زنگ آتا ہے. پہلے ظلمت آئی، ظلمت کے بعد پھر اس کے دل پر زنگ آتا ہے. پھر بھی انسان اگر اپنے دل کو پاک و صاف نہیں کرتا، اب جیسے ظلمت آئی اور زنگ آیا تو نیکیوں کے بجائے گناہوں کی طرف انسان کی رغبت بڑھنے لگتی ہے. اگر گناہ کی طرف رغبت بڑھنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ دل پہ زنگ آ گیا. پھر اس کے بعد جب زنگ آ گیا تو کبھی عبرت کی باتیں سنتے ہیں، کسی کے موت کی خبریں سنتے ہیں، کسی کی آفت کی خبریں سنتے ہیں، کسی پریشانی کی خبریں سنتے ہیں، تو بھی دل میں اس کا اثر نہیں ہوتا. یہ اس بات کی پہچان کہ دل میں قساوت آ گئی ہے. یاد رکھیے گا، ہم نے کسی کے چلتے ہوئے جنازے کو دیکھا، اچانک موت کی خبروں کو سنا، اچانک کسی کے مصیبت کو سنا اور ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑا، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں قساوت آ رہی ہے. اللہ اکبر. جب یہ کیفیت ہو تو فوراً انسان کو دوڑنا چاہیے، اپنے اللہ کی طرف آنا چاہیے. تو پہلے ظلمت آتی ہے، پھر اس کے بعد زنگ چڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اگر فکر نہ کرے تو قساوت پتھر جیسا ہوتا ہے. پھر بھی انسان فکر مند نہ ہو تو اس کے بعد انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اور مہر لگنے کے بعد پھر بھی کوشش نہ کرے تو انسان کے دل پر تالا لگ جاتا ہے. اسی کا علاج نبی علیہ السلام نے بتایا، اور بتایا یہ کہ تم توبہ طائب ہوتے رہو، تیرے دل کا تالا کھل جائے گا، تیرے دل کے مہر ہٹ جائیں گے، تیرے دل کی قساوت، تیرے دل کی ظلمت، تیرے دل کا زنگ ختم ہو جائے گا. سچے دل سے تم اپنے اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوتے رہو. تو دلوں کی خرابیوں کو دور کرنے کا ایک راستہ سچے دلوں سے توبہ طائب ہونا ہے. اور دوسرا ایک راستہ جس کو تم نیک سمجھتے ہو، جو تمہاری نگاہ میں پاکیزہ ہے، جو تیری نگاہ میں متقی پرہیزگار ہیں، تم جن کو پرہیزگار اور متقی سمجھتے ہو ان کی صحبتوں میں جایا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو. ان کے پاس بیٹھو گے، پاکیزہ صحبت میں جاؤ گے تو تمہارے دل کی یہ کیفیت، خراب کیفیت ختم ہوگی اور تیرا دل بہتر سے بہتر بنے گا. اس کے علاوہ اگر تم سوچو تو تیرا دل خراب ہی ہوتا جائے گا. اس لیے اپنے دل کی خرابی کو بچانا ہو تو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسد سے بچائیں. یاد رکھیے میرے ساتھیوں، جب انسان کے دل کے اندر خرابی آتی ہے تو خرابی انسان کو کہاں لے جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور جوانوں کے لیے خاص طور پہ یہ بات کہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ
فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جوان آتا تھا. وہ جوان ان کے پاس ہمیشہ آ کر بیٹھتا تو فضیل بن عیاض کو اس بات کا خیال آیا کہ یہ جوان آگے چل کر دوسروں کے کام آئے گا. کچھ دنوں کے بعد اس کا آنا جانا بند ہو گیا. جیسے اس کا آنا جانا بند ہوا تو فضیل بن عیاض نے پوچھا کہ بھائی وہ جوان کہاں گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ بیمار ہو گیا. ذرا غور سے سنیے گا، بیمار ہو گیا. وہ فضیل گئے اس کے علاج کے واسطے، ملاقات کے واسطے. دیکھا تو آخری دم لے رہا تھا. وہ آخری دم لے رہا تھا، قومے کی حالت میں جا رہا تھا. فضیل بن عیاض نے بڑی حسرت سے جوان کو دیکھا کہ جس جوان پر ہم نے امید لگائی کہ آگے چل کر یہ دین کا کام کرے گا، مگر اب تو دنیا سے جا رہا ہے. تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یاسین پڑھنا شروع کیا. ذرا درد دل سے سننا. یاسین پڑھنا شروع کیا تو اس جوان نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھولنے کے بعد کہا کہ فضیل آپ میرے سامنے یاسین نہ پڑھیں، مجھے یاسین کا سننا پسند نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے جان ساتھیوں، میرے جوانوں، ذرا اپنے اللہ سے مانگ لینا کہ میرے اللہ، دنیا میں ہم چاہے جیسے رہیں، آخری وقت میں اپنے کلمے کے ساتھ دنیا سے اٹھانا. اور میرا آخری وقت آیا کہ کسی بندے کو بھیج دینا کہ ایک طرف فرشتہ میری روح کو نکال رہا ہو تو دوسری طرف تیرے نیک بندے میرے کھاٹلے کے پاس کلمہ پڑھ رہے ہوں. یہ دعا ضرور کرنا چاہیے. پتہ نہیں زندگی کی شام کہاں آ جائے، موت کس حالت میں آ جائے. کیا معلوم ہمارا کون سا گناہ اللہ کو ناپسند ہو اور ہماری موت اچھی حالت میں نہ آئے. اور اچھی حالت میں اگر موت نہ آئی تو انجام کیا ہوگا. اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ سے حسن خاتمہ مانگنا کہ میرے مولا، ہم چاہے جیسے ہوں، جب میرا آخری لمحہ آئے اپنا دیدار کرا دینا اور زبان سے کلمہ پڑھتے اٹھانا. کچھ نیک صالحین کو بھیج دینا جو میرے سامنے کھڑے ہو کر کوئی قرآن یاسین پڑھتا ہو. فضیل نے کہا کہ میں نے جب یاسین پڑھنا شروع کیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ جوان جو میرے پاس آ کر دین کے خاطر بیٹھتا تھا، جب میں نے یاسین پڑھنا شروع کیا تو کہتا ہے کہ مجھے یاسین کا سننا پسند نہیں ہے، آپ یاسین نہ پڑھیں. میں ٹھٹک گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، سوچ میں پڑ گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ بھی ہے، اللہ کا بندہ ہے، ذرا کلمہ ہم پڑھتے ہیں تاکہ کلمے کا نور اس کو ملے، اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو. جب کلمہ پڑھنا شروع کیا پھر اس جوان نے کہا کلمہ نہ پڑھے میرے سامنے، مجھے کلمے کا سننا بھی پسند نہیں ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں ہم حسرت کے ساتھ دیکھتے رہ گئے. اس کے ہونٹ چپک گئے، ہونٹ زبان بیٹھ گئی. اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا. مجھے خدا کے جلال پر، خدا کی شان بے نیازی پر، خدا کی شان بے نیازی اور خدا کے جلال اور خدا کے فیض و فضل کا خیال آ گیا کہ اللہ کی شان بے نیازی جب ظاہر ہوتی ہے تو ماں تڑپ تڑپ کے رہ جائے، باپ بلک بلک کے رہ جائے، کوئی بندہ پڑھ پڑھ کر رہ جائے. اللہ کی شان بے نیازی جب آتی ہے تو زبان سے کلمہ نہیں نکلتا. اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنے اللہ کے شان بے نیازی سے ڈرنا ہے. چاہے ہزاروں حج کرنے، چاہے ہزاروں عمرہ کرنے، چاہے ہر سال اعتکاف کرنے، چاہے ہمیشہ قرآن کی تلاوت کریں، کیا خبر دل کی کون سی خرابی، آنکھ کی کون سی خرابی، زبان کی کون سی خرابی اللہ کو ناپسند ہو جائے. اسی خرابی پر اللہ کی شان بے نیازی ظاہر ہو. میرے بندے، تم نے جوانی میں اپنی زبان سے اپنے ماں کے دل کو دکھایا تھا. تیرے موت کے وقت تیری زبان سے مجھے کلمہ پسند نہیں ہے. میرے بندے، تم نے کسی کو ستایا تھا، مجھے اس لیے پسند نہیں ہے کہ آخر وقت میں تو کلمہ پڑھتے میرے پاس آئے گا. تو نے کسی بوڑھے کا دل دکھایا، میں تجھے خوش کر کے دنیا سے اٹھاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. اس سے ڈرتے ہوئے ہمیشہ انسان کی زندگی گزارنا چاہیے. فضیل بن عیاض کہتے ہیں مجھے اللہ کی شان بے نیازی پر بڑا خوف ہوا اور ایسا غم ہوا کہ 40 دن تک مسکرانے کا موقع نہیں ملا. 40 دن تک مسکرانے کا موقع نہیں ملا.
اور لوگوں نے بھی دیکھا کہ فضیل مسجد آتے ہیں، لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، ان کا چہرہ اداس رہتا ہے۔ 40 دن کا زمانہ گزرنے کے بعد امام غزالی فضیل ابن عیاض سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کے دعا کی کہ اللہ میں آپ کی شان بے نیازی سے ڈرتا ہوں۔ یاد رکھیے اسی بنیاد پہ حضرات صحابہ کی شان، حضرات صحابہ کی شان کے دن میں صبح سے شام تک دنوں میں اللہ کے دین کی قربانی کے لیے لگے رہتے تھے۔ کبھی گھوڑے پر ہیں تو کبھی اونٹ پہ ہیں، تو زیادہ تر پیدل ہیں، بے سر سامانی کی عادت میں یہاں سے وہاں تک دین کے واسطے اپنے وقت اپنے ماں کی قربانی دیتے ہیں۔ اور بات آتی ہے تو مسلح پر کھڑے ہو کر بلک بلک کے روتے ہیں کہ اللہ اپنی شان بے نیازی سے ہمیں بچا کر کوئی ایک قدم میرا قبول کر لینا، کوئی ایک قدم میرا قبول کر لینا۔ اللہ کو صحابہ کی ادا کتنی پسند آئی کہ اللہ نے صحابہ کی صدا کو قرآن میں ذکر کر دیا۔ دیکھو دیکھو میرے یہ صحابہ ہیں، دن میں تو قربانی دیتے ہیں اور صبح ہوتی ہے تو میرے سامنے آنسو بہاتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، کبھی اپنی نماز پر، کبھی اپنی تلاوت پر، کبھی اپنے عمرے پر، کبھی اپنی قربانیوں پر نگاہ نہ جائے۔ ہر ساتھی سوچے میرا عمل پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ڈر، یہ دھڑکا لگا رہے گا تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں 40 دن کا عرصہ گزر گیا، میں سجدے میں گیا اور میں نے سجدے بہت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شان بے نیازی سے ڈر لگتا ہے، مگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جوان جس کو اچھا موقع ملا تھا آخر کون سی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر اس کو کلمہ کا سننا، یاسین کا سننا پسند نہیں آیا۔ یہ دعائیں بار بار کی، تھک گئے، رو پڑے، پھر اس کے بعد سو گئے۔ خواب دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ محشر کا منظر ہمیشہ ذہنوں میں رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کبھی رات کے سناٹے میں سوئیں تو رات کے سناٹے میں سوتے ہوئے محشر کے اس منظر کو سامنے رکھیے۔ یہ نہ سوچئے کہ میں اپنے کمرے میں بند سو رہا ہوں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں تنے تنہا ہوں۔ اللہ اللہ، وہ محشر کا منظر کتنا خطرناک ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ ایک سوال کر دیں گے، اس سوال کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ کے رونگٹے سے خون کے قطرے نکل آئے۔ ایک سوال ہوگا ہم سے، اللہ اکبر، ہم سے آپ سے نہ معلوم کتنے سوال، ہم کسی سوال کا جواب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ بلا حساب ہم کو جنت دے دینا، اللہ بلا حساب ہم کو جنت دے دینا۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، اے اللہ رحم کرنا اور تیرا جو قانون ہے انصاف والا اس کو بھول جانا۔ رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ بندہ جو اپنے اللہ سے کہتا ہے میرے اللہ ہم تو تجھے بھولے رہے، مگر جب تو بلا حساب اپنے بندوں کو جنت میں بھیجے گا تو اللہ ان میں ہم کو مت بھول جانا، ہمیں اس میں شامل کر دینا۔ جب بندہ خدا اسی عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگتا رہے گا تو پروردگار بلا حساب اسے جنت عطا کریں گے۔ یہ مانگنا چاہیے۔ تو فضیل بن عیاض نے اللہ سے دعا کی، جب سوئے رات میں تو دیکھا کہ محشر کا منظر ہے اور کسی کنارے سے بھیانک آواز آتی ہے، ڈراؤنی آواز آتی ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز آتی ہے۔ فضیل کہتے میں نے سر اٹھایا، خواب میں دیکھا ایک بھیڑ لگی ہے، میں وہاں گیا تو دیکھا کہ وہی جوان جو میرے پاس آتا تھا، جوانوں ذرا سننا، وہی جوان جو میرے سامنے آتا تھا۔ اے جوانوں، اپنی جوانی پہ اعتماد مت کرنا، اپنی طاقت پہ اعتماد مت کرنا، اپنی زندگی پہ اعتماد مت کرنا، نہ کبھی زبان سے غلط، نہ آنکھوں سے غلط، نہ ہاتھ سے غلط، نہ اپنے بدن کے اسٹائل سے غلط۔ ہمیشہ اپنے اللہ کے سامنے نرم ہو کے رہنا، ماں باپ کے سامنے، دوسروں کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہنا، یہی مومنانہ پہچان ہے۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں
کہ میں نے جب دیکھا غور سے تو وہی جوان لڑکا ہے جو میرے پاس آتا تھا. فرشتہ اسے گھسیٹتا ہے مگر اٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو فرشتوں سے میں نے کہا کہ ذرا اتنی مہلت دے دو کہ میں اس جوان کو پوچھ لوں کہ آخر تیرا یہ برا انجام کیوں ہوا. اللہ اللہ یاد رکھو، کبھی بھی گناہ اس ارادے سے نہ کرنا، کبھی بھی گناہ اس ارادے سے نہ کرنا کہ کر لو توبہ کر لیں گے. گناہ ہو جائے تو توبہ کرنی ہے، لیکن اس ارادے سے کہ چلو جان بوجھ کے گناہ کرنا کہ توبہ کر لیں گے، یہ بڑی جرأت ہے. پروردگار اس جرأت پر توبے کی توفیق کو چھین لیتے ہیں. توبے کی توفیق چھین جاتی ہے انسان سے. ہزاروں گناہ کرتا رہے توبے ہو جائیں گے، جری بن کے گناہ کرے گا تو توبے کی توفیق چھین جاتی ہے. تو امام فضیل نے پوچھا کہ ذرا اس کو اتنی مہلت دو کہ میں پوچھوں. فرشتہ نے چھوڑا تو اس جوان سے پوچھا کہ بھائی تیرا یہ انجام کیوں ہوا. سنیے ذرا کیا کہا. میرے اندر صرف 3 گناہ تھے. اللہ نے کہا میرے بندے تیرے اندر 3 گناہ تھے، وہ 3 گناہوں کی بنا پر مجھے پسند نہیں آیا کہ موت کے وقت تیری زبان سے کلمہ نکلے. مجھے پسند نہیں آیا. پہلی بات کہ سال میں 1 مرتبہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ نشہ کرتا تھا. 1 مرتبہ دوستوں کے ساتھ نشہ کرتا تھا. اللہ اکبر. صرف 1 مرتبہ ساتھیوں کے ساتھ چلے گئے. اور دوسرے نمبر پہ اپنے دل کے اندر ساتھیوں سے حسد رکھتا تھا، جلن رکھتا تھا. یہ حسد اور جلن بہت عجیب چیز ہے. یہ ایک اندر کی چیز ہے، ہم ہی سمجھ سکتے کہ میرے اندر ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کی کچھ علامتیں ہیں. اور اپنی زبان سے کبھی کبھی غیبت کرتا تھا. یہ 3 گناہ تمہارے تھے. آج ہم اور آپ سوچیں کہ ہمارے اندر 3 گناہ ہیں یا 3000 سے زیادہ گناہ ہیں. اللہ اکبر. لہذا اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دلوں کو پاک رکھیے، اپنے زبان کو صاف رکھیے، اپنے عمل کو صاف رکھیے اور خدا کے سامنے آہوزاری کے ساتھ رہیے تاکہ یہ ہمارا دل بنا رہے، سنورتا رہے، دل میں اللہ کی تجلی آتی رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط فہمی میں رہیں، اسی بھول میں رہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، صاف ستھرے ہیں، ہمارا عمل ہمارا دل صاف ہے. اسی دل کی صفائی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں علم دیا. اسی دل کی صفائی کے لیے اللہ نے ہمیں ذکر دیا. اسی دل کی صفائی کے لیے اللہ نے صالحین کی صحبت عطا کی ہے. اسی دل کی صفائی کے لیے اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت کو دیا. لہٰذا آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں ہر ساتھی اس بات کا خیال کرے کہ ہماری دل کی صفائی رہے، دل ہمارا صاف رہے. دل ایک چھوٹا سا برتن ہے، اگر وہ چھوٹا سا برتن صاف رہے گا تو یاد رکھیے ہمارا چھوٹا چھوٹا عمل پہاڑ کے برابر اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. اور اگر ہمارا دل اگر گندا ہوا تو پہاڑ کے برابر بھی ہمارا عمل ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. اس بنیاد پر اسی کے لیے کہا گیا اللہ کے راستے میں نکلو، تمہاری زندگی سنورے گی. صالحین کے ساتھ تعلق رکھو، تمہاری زندگی سنورے گی. آہوزاری کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو، تمہارا دل بنے گا. تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، تمہارا دل صاف اور ستھرا رہے گا. اور اگر تمہارا دل صاف ستھرا نہیں رہا تو پھر یاد رکھو کہ کسی نہ کسی موقع پر تم سے کوئی ایسا گناہ ہوگا، کسی نہ کسی موقع پر تم سے کوئی ایسا گناہ ہوگا جس گناہ کے نتیجے میں تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں پہنچ جاؤ گے. اسی بنیاد پر ہمارے جتنے بڑے گزرے ہیں ہر ایک نے اگر دن کے اندر دین کا کام کیا ہے تو رات میں اپنے دل کا کام کیا ہے. دن میں اگر دین کا کام کیا ہے تو رات میں دل کا کام کیا ہے کہ اپنے دل کو بھی روشن کیا ہے. ذکر اس انداز میں کیا ہے جس انداز میں ذکر کرنے سے انسان کا دل پاک، انسان کا دل صاف ہوتا ہے. اور جب انسان کا دل پاک و صاف ہوتا ہے، دل میں رقت آتی ہے، انسان سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے اللہ کے سامنے روتا بھی ہے اور تڑپتا بھی ہے. سنیے یہی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ زمانے کے بڑے تاجر بھی تھے اور زمانے کے بڑے محدث اور داعی بھی تھے اور راتوں میں اللہ کے سامنے رونے والے بھی تھے.
ذرا غور سے سنیے گا. آج ہماری آنکھیں سوکھی ہوئی ہیں. جب دل سوکھا ہوگا تو ہماری آنکھیں بھی سوکھ جائیں گی. اگر آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو سمجھ جائیے کہ دل ہی سوکھا ہوا ہے. اوپر ٹانکی میں اگر پانی نہیں ہے تو نل میں پانی نہیں آ سکتا. اس سے پہلے دلوں کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے, دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. اور دلوں کی نرمی تلاوت قرآن سے, دلوں کی نرمی خدا کے گھر میں بیٹھ کے دعا کرنے سے, دلوں کی نرمی ذکر سے, دلوں کی نرمی صحبت صالحین سے حاصل ہوتی ہے. تلاوت قرآن ہو, مسجد ہو, دعوت کا راستہ ہو, کوئی بھی راستے سے آپ اپنے دل کی دنیا کو بدل سکتے ہیں. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ رات کے اندھیرے میں اپنی چھت پہ ٹہل رہے تھے. اندھیرا تھا تو اچانک سے یاد آیا کہ اللہ اللہ, گھر میں تو اجالا ہے اور چھت پہ اندھیرا ہے. ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنی قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی اندھیرا ہوگا. بس یہ سوچ کر اپنے اللہ کے سامنے رونے لگے, روتے رہے, بے پناہ روتے رہے, بے پناہ روتے رہے. تو اوپر سے کچھ آنسو کے قطرے سے نیچے کو گرے. ایک مسافر بندہ جا رہا تھا, اس کے اوپر چھینٹے پڑے. آج ہمارے آنکھوں کے آنسو کے قطرے چہرے پہ نہیں گرتے, ان کے آنسو کے قطرے گر کر نیچے گزرنے والے کسی مسافر پہ پڑے تو مسافر نے آواز لگائی, اے گھر والے میں نمازی ہوں, اے گھر والے میں نمازی ہوں. یہ پانی کا چھینٹا جو اوپر سے آیا ہے یہ ناپاک ہے کہ پاک ہے؟ حسن بصری نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر. جب دل بنا ہوگا, جب دل بنا ہوگا تو انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا. ہر ایک کو سب کچھ سمجھے گا, اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا. فرمایا اللہ کے بندے گھر جا کر کپڑے بدل لینا, ایک ناپاک آنکھوں کا پانی ہے, ناپاک آنکھوں کا پانی ہے. یعنی میری آنکھ ناپاک ہے, اس آنکھ سے نکلے ہوئے قطرے ناپاک ہیں, اپنے کپڑے کو بدل لینا. مگر زمانہ بھی کیسا تھا, وہ بندہ گھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد کپڑے اتارے اور اتار کر اس نے گھر والوں سے کہا اس کپڑے کو پیک کر کے رکھ دو, جب میری موت آئے گی تو میرے کفن میں اس کپڑے کو ڈال دینا, میرے کفن کے ساتھ اس کپڑے کو ڈال دینا. گھر والوں نے تعجب سے پوچھا کہ اس کپڑے میں کیا ہو گیا کہ تیرے کفن میں ڈالیں گے؟ اللہ اللہ جوانوں, صالحین کی صحبت کا اثر دیکھو. اس نے کہا کہ جب میں مروں گا اور خدا پوچھے گا تو کیا لے کر آیا, تو میں اپنے اللہ سے کہوں گا اللہ میں کچھ لے کر نہیں آیا, میرے پاس کچھ نہیں ہے, البتہ وہ کپڑا ہے جس کپڑے میں حسن بصری کے آنکھوں کا آنسو لگا ہے. اللہ تجھے ان کا آنسو اگر پسند ہے تو وہی آنسو اپنے کپڑوں میں لے کر آیا ہوں. اللہ تو میری مغفرت کر دے. بعد میں کسی نے خواب دیکھا بندہ جنت میں گھوم رہا ہے, کسی نے پوچھا تیرے بڑے اعمال تو نہیں تھے؟ کہا نسبت ہم نے لگا دی حسن بصری کے آنسو کی. اللہ نے فرمایا میرے بندے تو آنسو کے, تو رونے اور خوف سے رونے کے آنسو کتنا اہم سمجھا, میں نے اسی اہم سمجھنے پر تیری مغفرت کر دی. جو پاک پروردگار کسی دوسرے کے آنسو پر مغفرت کر سکتا ہو, اگر ہمارے آنکھوں میں آنسو ہو, اگر ہمارے چہرے پر آنسو ہو, اگر ہمارے دل میں آنسو کے قطرے ہوں, تو ظاہر ہے کیا اللہ ہماری مغفرت نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ہمیں مصیبتوں سے نجات نہیں دے گا؟ اس سے ضرورت ہے میرے بھائیوں, ہم مدرسے میں ہوں, مکتب میں ہوں, دارالعلوم میں ہوں, امامت میں ہوں, حجورے میں ہوں, دین کے مبارک راہوں میں ہوں, جہاں بھی ہوں, ذرا اس بات کی ہم کوشش کریں ہماری آنکھیں پاکیزہ, ہماری زبان پاکیزہ, ہمارا دل پاکیزہ, ہمارے دلوں میں رفقت, ہمارے دل میں خشیت, ہمارے دل میں ڈر, ہمارے دلوں کے اندر محبت, ہمارے دل میں اللہ کی طرف توجہ اور انابت ہو, اور ذرہ برابر کسی سے بھی, کسی سے, نہ بڑے سے, نہ چھوٹے سے, نہ اپنے سے, نہ دوسرے سے, نہ پڑوسی سے, نہ کسی اور سے ذرہ برابر ہمارے دل میں کینہ نہ ہو, حسد نہ ہو, کپٹ نہ ہو, عناد نہ ہو, بڑائی نہ ہو, عجب نہ ہو, گناہوں کے خیالات نہ ہو. یہ دلوں کا حاصل کرنا یہ ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل محشر کے میدان میں ایمان والوں کو اللہ کا دیدار حاصل ہوگا اور فرشتہ ہمیں دھکے دے کر ہٹا دے کہ تیری آنکھیں گندی ہے, تو گندی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا.
اللہ اکبر، وہاں کتنا غم ہوگا انسان کو. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ نے جس لیول پہ ہمیں رکھا ہے اس سے ذرا ہم اونچا آئیں، اوپر کو آئیں اور اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کریں. اسی دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے اللہ نے کئی راستے دیے ہیں. انہی میں سے ایک راستہ ذکر بھی ہے، انہی میں سے ایک راستہ صحبت صالحین بھی ہے. جس راستے سے جس کو فائدہ پہنچتا ہے یہ اس کا نصیب ہے. لہذا ہم تھوڑی دیر اپنے اللہ کا ذکر کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. تمام ساتھی یہ ذکر کریں گے اپنے اللہ کا، یہ سوچ کر کے میرے اللہ آج کے اس اجتماعی ذکر کی برکت سے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما دے اور ہمارے باطن کو بھی اللہ پاک فرما. اگر اسی جذبے کے ساتھ ہم ذکر کریں گے تو انشاءاللہ یہی ذکر ہمارا بہت ہی زیادہ مفید ہوگا. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ لمبے لمبے سفر سے واپسی کے بعد ہمایوں کا جو مقبرہ ہے وہاں تشریف لے جاتے اور ظہر سے لے کر مغرب تک وہیں ہوتے. 2-3 طلبہ جاتے اور ان کے ساتھ بعد جماعت نماز پڑھتے اور حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بڑی آہوزاری کے ساتھ، بڑی ہی درد دل کے ساتھ اور بڑے سوز دل کے ساتھ وہاں اللہ کا ذکر کرتے تھے. فرماتے تھے پورے لمبے لمبے سفر میں جو دل کا حال تھوڑا عدل بدل جاتا تھا یہاں کے ذکر کی برکتوں سے میرا دل ہلکا ہو جاتا تھا. پھر کبھی کبھی رائے پور چلے جاتے اور وہاں 2-3 دن کا قیام فرماتے اور فرماتے لمبے سفر سے میرے دل کا جو حال کچھ بدلتا ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے. لہٰذا میرے دوستو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس لیے ہر ساتھی تھوڑی دیر چند منٹ اپنے اللہ کا ذکر چاہے مسجد میں چاہے گھر پر بڑے والہانہ انداز میں، بڑی محبت کے انداز میں اپنے اللہ کا ذکر کیجئے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل سافٹ ہو جائے گا، پھول کی پتیوں کی طرح نرم ہوگا. مگر شرط یہ ہے کہ آپ ذکر کریں تو پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ کریں. ظاہر ہے ایک بیمار کئی دنوں تک دوا پیتا ہے مگر اس کا ویکنس ختم نہیں ہوتا تو سمجھ جاتا ہے بیماری بڑی ہے، لہذا ڈوز بڑھا دیتا ہے، پابندی شروع کرتا ہے. اگر ہمیں ذکر میں یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی تو سمجھنا چاہیے کہ ہم اندر سے بیمار ہیں. لہذا ڈوز بڑھائیے، کسی اس راستے کے ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے تاکہ آپ کے ذکر پر آپ کو نور ملے، دلوں میں رقت پیدا ہو، خشیت آئے. ذکر ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے کہیں میرے اللہ آج تو ہم اپنے اختیار سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. اے میرے مولا جب میرے موت کا وقت قریب آئے گا، میرا اختیار ختم ہو جائے گا تو اللہ آج کے اس پڑھنے کو اس دن کے پڑھنے کا بدل بنا دیجئے. اللہ آج کے اس پڑھنے کو اس دن کے پڑھنے کا ذریعہ بنا دیجئے. اسی طرح سے ہمیں ذکر کرنا ہے. جب بھی تھوڑی دیر آپ ذکر کریں تو پوری توجہ، پورے دھیان اور پورے خیال کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے. یقین جانیں آپ کی آنکھیں ڈبڈبائیں گی، آپ کا دل نرم ہوگا، دل آپ کا سافٹ ہوگا، اللہ کی تجلیات آئیں گی، دلوں کی خرابیاں دور ہوں گی. ہمارا چھوٹا چھوٹا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. اس لیے تھوڑی دیر تمام ساتھی ذکر کریں گے. ہر ساتھی لا الہ الا اللہ تھوڑی دیر ذکر کریں گے. یہ ایک مشق اور پریکٹس کے طور پر ہے. ہر ساتھی اپنے اپنے طور پہ ذکر کریں گے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے، میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں. اور اللہ والے کیسے ذکر کرتے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کیا سمجھتے؟ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی محبوب نہیں، تیرے سوا کوئی مقصود نہیں، تیرے سوا کوئی مسجود نہیں. ہر دعا پڑھتے پڑھتے اللہ سے الگ الگ باتیں کرتے ہیں. لہٰذا پوری توجہ، پورے دھیان کے ساتھ ہمیں ذکر کرنا. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دھیمی آواز سے تمام ساتھی پڑھیں. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں. بہت قیمتی موقع، قیمتی لمحہ ہے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں دیکھیں کتنی روایتیں ذکر کے بارے میں. تمام ساتھی اپنی اپنے طور پہ پڑھیں. لا الہ الا اللہ، 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 لا
إلا الله لا إله 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 إلا رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ذکر اس طرح کرنا چاہیے کہ اگر موقع مل جائے کہ میرا آخری لمحہ ہے تو کس شوق، کس دلچسپی، کس ٹوٹے ہوئے دل سے ہم اپنے اللہ کے سامنے آخری دفعہ کلمہ پڑھیں گے. وہ اس طرح کہ میرے مولا یہی میرا کلمہ میری نجات کا ذریعہ بنے گا. تو اخیر وقت میں اگر توفیق مل جائے تو کس درد دل کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ انسان ذکر کرتا ہے. مگر عام طور پر انسان کو یہ موقع کبھی نہیں ملتا. اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے. لہٰذا جب پروردگار نے موقع دیا تو اس کی درد دل کے ساتھ ہمیں ذکر کرنا چاہیے. جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو تو اور بھی حسرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اگر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اگر آنکھوں میں آنسو نہ ڈبڈبائے تو فضائل اعمال میں کتنی دفعہ سنا ہوگا کہ محشر کا منظر ہوگا. کچھ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، دیکھنے والے رش کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو عرش کا سایہ ملا. ہم تو جانتے ہیں ان کا عمل زیادہ نہیں تھا. کہا جائے گا یہ اللہ کے بندے ہیں جو خلوتوں میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، ان کی آنکھیں ڈب ڈبا جاتی تھی. اللہ اللہ ذکر کے ساتھ آنکھیں ڈب ڈبائے عرش کا سایہ ملے. کیا ہمیں عرش کا سایہ نہیں چاہیے؟ یقیناً چاہیے. کیا بلا حساب جنت نہیں چاہیے؟
یقیناً چاہیے تو آخر وہ آنکھ لائیے، وہ زبان لائیے، وہ دل لائیے. آخر یہ آنکھ، یہ زبان، یہ دل کب بنے گا؟ بڑھاپا آ چکا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، بال سفید ہو گئے، مگر پھر بھی ذکر کا وہ انداز ہمیں نہیں ملا. اگر ذکر کا وہ انداز نہیں ہے تو اب تو آج اللہ سے مانگ لیجئے، میرے مولا ہمیں وہ ذکر عطا فرما کہ جس سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھیں ہماری ڈبڈبا جائے. لہذا پورے شوق و تمنا کے ساتھ اگر ذکر کرتے ہوئے کسی کے دل میں کچھ اثر نہ ہو تب تو اسے اور اندر اندر تڑپنا چاہیے کہ اللہ میرا دل کتنا پتھر ہے، کتنا پتھر ہے کہ آج بھی اگر تیرے گھر میں بیٹھ کر اتنے بندوں کے بیچ بیٹھ کر ذکر کرتے ہی میری آنکھیں نہ ڈبڈبائی، اب تو میرا یقین ہو گیا کہ میرا دل پتھر ہی پتھر ہے. اللہ مگر تیری شان یہ ہے کہ تو پتھروں کو موم بنا دیتا ہے، ذرہ ذرہ بنا دیتا ہے. اللہ آج ہمارے دلوں کو موم بنا دیجئے. اے اللہ گناہ گار سے ہی، خطا کار سے ہی، بڑے پاپی سے ہی، اللہ مگر تو کریم ہے، تو رحیم ہے. کریم و رحیم کے در پہ بیٹھے ہیں. اللہ آج ذکر کی برکتوں سے ہمارے دل کو بدل دیجئے. لا الہ الا اللہ، چہچہاتا ہے، مالک کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. چہچہاتا ہے میٹھی آواز میں، مالک باہر سے آیا، تھکا ہارا ہے، پرندہ گھر میں چہچہاتا ہے، مالک کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. کچھ کھانے پینے سے پہلے اس سے کچھ پھل دے دیتا ہے. اللہ اللہ ہمارا اپنے اللہ کا نام اگر محبتوں سے لیں، بڑی محبتوں سے لینے کی کوشش کیجئے. اللہ اکبر، کتنوں سے ہم نے کہا ہوگا ہمیں آپ سے سچی محبت ہے. اللہ اکبر، کبھی اللہ کا نام سچی محبت سے ہم نے لیا ہے؟ ایسا نام کہ اللہ کا نام لیں
دل عظمت سے، محبت سے، حلاوت سے بھر جائے. کبھی اس طرح ہم نے نام لیا ہے؟ یقیناً ہم نے نام نہیں لیا ہوگا. اللہ اللہ. صہیب رومی مالدار گھرانے کے تھے، خوشنما تھے، بڑے ہی حسین صورت تھے، مگر اس کے بعد جب دین کے واسطے قربانی دی اور دل ان کا محبت الہی سے بھر گیا تو اللہ اللہ ان کا کیا حال ہوا. مگر زبان سے کس پیار کے ساتھ اپنے اللہ کا نام لیتے تھے. اللہ اللہ. یہ سب کچھ قربان کیا، سب کچھ ان کا قربان ہو گیا، مگر نام ان کی زبان سے محبتوں کے ساتھ نکلا. آج خدا نے ہمیں آپ کو سب کچھ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے. کبھی ہمیں گرم پانی اس نے نہیں پلایا، کبھی اس نے ہمیں روکھا سوکھا نہیں کھلایا، کبھی اللہ نے بھوکا نہیں رکھا، کبھی اللہ نے بغیر چپل نہیں چلایا، کبھی اللہ نے پابند لگے ہوئے ہمیں نہیں پہنایا. کل اگر بلال حبشی اگر ہمیں آپ کو دیکھ کر وہ کانٹے دکھائیں، جن کانٹوں سے اپنے کپڑے کو وہ بند کر لیتے تھے کہ ہمیں اتنا بھی نہیں تھا، سوئی بھی نہیں تھی کہ کپڑے کو سلے، تو ہم نے کانٹوں سے اپنے کپڑے میں بندھن لگایا. پروردگار نے تجھے نرم و نازک کپڑے پہنایا، مگر تم نے اپنے نرم نرم دلوں سے اللہ کا نام بھی نہیں لیا. اللہ اللہ. شرمندہ ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے. اللہ نے اسی شرمندگی سے بچنے کا موقع دیا. لہذا بڑی محبتوں کے ساتھ ہر ساتھی اپنے اپنے طور پر اللہ اللہ خیال کے ساتھ پڑھیے، پورے خیال کے ساتھ پڑھیے، سوچ کر پڑھیے. میں اپنے اللہ سے کہتا ہوں اللہ 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 انتظار کے بعد جمع ہوں گے. لہذا ہر ساتھی، ہر بڑے ہر چھوٹے، ذرا جذبے کو بڑھائیے. ذکر کا جو طریقہ ہے، ایک زبان سے ذکر کرنا اور ایک دل ہی دل میں اللہ کی تجلی کو اتارنا اور دل ہی دل میں اللہ کرنا. اللہ اکبر. پروردگار. تو دل ہی دل سے اللہ کو یاد کرنا ہے. ہم تمام ساتھی ایک ارادہ کریں کہ عرش کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی تجلی کا سلسلہ اللہ کی تجلی دھاگے کی طرح، ستون کی طرح، لمبے لمبے ستون کی طرح اوپر سے میرے دل میں اللہ کی تجلی آ رہی ہے. دنیا کے لوگ اللہ سے دنیا کی امیدیں لگائیں، اللہ دے دیتا ہے. تو ہم اور آپ اللہ سے اللہ کے جمال کو، اللہ کی تجلی کو اگر مانگیں اور فقیر بن کر سر جھکا کر اپنے بادشاہ اپنے اللہ کے سامنے فقیری کا دامن پھیلا دیں. میرے مولا، میرا دل ظلمت کدا ہے، اندھیرا ہے، گناہوں سے تاریک ہے. اللہ اپنی تجلی کا نور ہمیں عطا فرما. اس جذبے سے ہم بیٹھیں گے تو اللہ ضرور عطا کریں گے. اسی کو مراقبہ کہا جاتا ہے. آپ اپنے گھر پہ بھی کر سکتے ہیں، مسجدوں میں کر سکتے ہیں. دعوت کے مبارک کام سے فارغ ہونے کے بعد جو آپ کے آرام کا انفرادی ٹائم ہے، اس میں بھی تھوڑی دیر آپ کر سکتے ہیں. اس طرح کہ ہم عرش الہی کے نیچے بیٹھے ہیں، میرے اللہ کا نور، میرے اللہ کی تجلی میرے دل میں آ رہی ہے. بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی ہی امیدوں کے ساتھ بیٹھ جائیے. سوچیے، کوئی کھانسی نہیں.
انسان اپنے اللہ کے سامنے سر کرتا ہے، رحمت کی امیدیں لگاتا ہے، اپنا دل اسے نظر آتا ہے، اپنی محشر اسے یاد آتا ہے، سوچتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں ہماری آنکھیں اندھی بنا دی جائیں، کہیں ایسا نہ ہو محشر میں ہمارا سر جھک جائے۔ اللہ نے سر کی بلندی کے لیے دنیا میں سر جھکانے کو کہا، آنکھوں کے لیے اللہ نے دنیا میں آنکھوں کو جھکانے کے لیے کہا، لہذا پوری توجہ امید بنا کر ہمیشہ ہم اسی طرح بیٹھیں، چند دن کر کے تو دیکھیے، آزما کے دیکھیے، کوئی بھی بندہ ہو چاہے بیت ہو یا بیت نہ ہو، اس طرح تھوڑی دیر اللہ کی تجلی کی امید میں بیٹھیے، مگر شرط یہ ہے کہ پورا دھیان پورا خیال ایک ہی بات کی طرف کہ میرے اللہ کا نور میرے دل میں آ رہا ہے۔ بنائیے، چند منٹ کی بات ہے، آسما لیجیے کم سے کم کیسا دل ہلکا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ کیا ہی پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیا ہی پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ کے نیک بندے جیسے دنیا کے لوگوں کو شراب سے دیکھ کر ان کی رگیں پھڑکتی ہیں، اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو ان کی بھی محبت کی رگیں پھڑک جاتی ہیں۔ اللہ اللہ کیا ہی پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیا ہی پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ 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 ہے تو یارو جان ہے، ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے، ورنہ یارو جان بھی بے جان ہے۔ یاد میں تیری توجہ کے ساتھ اللہ سے لینے کا وقت آ گیا، دلوں کو توڑیے، ٹوٹے دل سے دیجیے، دبدباتی آنکھوں سے دیجیے۔ اگر اس ماحول اس مجلس میں ہمارا دل تھوڑا بھی نرم نہیں ہوا، آنکھوں میں تھوڑا بھی آنسو کا قطرہ نہیں آیا، تو سمجھ جائیے ہم زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں۔ ہم زندہ نہیں ہیں، مردہ ہیں۔ زندہ بدن میں مردہ دل لیے پھرتے ہیں۔ آخر مردوں کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ مردوں کی صدائیں کہاں سنی جاتی ہیں؟ زندوں کی صدا سنی جاتی ہے۔ لہذا جو مر گیا اس کا تو وقت ختم ہو گیا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ہمارے دل کا وقت ختم نہیں ہو گیا، کہیں ہماری دعاؤں کا وقت ختم نہیں ہو گیا کہ ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا۔ اللہ اگر دل سخت ہے تو مولا آج ہمارے دل کو بدل دیجئے۔ ہم نے سنا اللہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک جوان بچہ
شراب کی بوتل لے کر آ رہا تھا. اسے ڈر لگا عمر فاروق اگر دیکھیں گے تو میں ذلیل ہو جاؤں گا, رسوا ہو جاؤں گا, میرا نام خراب ہو جائے گا. وہ بغل میں شراب کی بوتل چھپائے ڈرتے ڈرتے آ رہا تھا. کہنے لگا میرے اللہ آج رسوائی اور ذلت سے بچا دے, اب میں شراب کو چھوڑ دوں گا. ایک مرتبہ خیال کر لیا شراب چھوڑ دوں گا. جیسے ہی وہ عمر فاروق کے پاس آیا, کیا ہے تیری بوتل میں؟ ڈر سے بوتل نکال کے سامنے رکھا, دیکھا کہ وہ شراب اب شراب نہیں ہے بلکہ شراب بدل کر سرکہ ہو گیا. جو اللہ ایک جوان کی سچی توبہ پر ایک شراب کو سرکہ بناتا ہے, وہی اللہ سچی توبہ پر پتھر دل کو موم دل بنا دیتا ہے. وہی اللہ کانٹے بھری آنکھوں کو اللہ محبت بھری آنکھیں بنا دیتا ہے. جوانوں اللہ سے لینا سیکھیے. اللہ کے دربار میں دیر نہیں ہے, ہمارے لینے میں کمی ہے. لہذا ذرا اپنے دلوں کو بنانے کا ارادہ کر لیجئے کہ میرے مولا بہت ہو گیا, بہت ہو گیا. اب تو ہمارے گناہوں کا لیول اتنا اونچا ہو گیا, اتنا اونچا ہو گیا کہ ہماری ایمان والی بیٹیاں ایمان چھوڑ چھوڑ کے جانے لگی ہیں. اللہ اللہ, اور ہمارے اوپر ظلم و ستم کے اللہ پہاڑ ٹوٹنے لگے ہیں. اللہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے, یہ ہمارے گناہوں کا اثر ہے. اللہ ہم کس کس گناہ کو گنائیں, اللہ ہمارے دل کو بدل دیجیے. پروردگار ہمارے دلوں کو بدل دے. لہذا ہر ساتھی تڑپ جائے, ہر ساتھی آج آنسو کا قطرہ بہا دے. اگر آج کی اس مجلس میں آنکھوں میں آنسو نہیں آیا تو سمجھ جائیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے نکلیں, کندھے پر بیٹھا فرشتہ کہے میں کس بد نصیب کے کندھے پر سوار ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو کا قطرہ بھی نہیں آیا. سب کے سب آئے, آنکھوں کے آنسو سے لوٹے. یہ کیسا بندہ کہ جس کی آنکھیں پتھر ہیں, جن کی آنکھوں میں کانٹے ہیں, جن کی آنکھوں میں اللہ گناہ بھرے ہوئے ہیں. اللہ جی آج ہمارے آنکھوں کو بدل دیجیے, ہمارے دل کو بدل دیجیے, ہماری زندگی کو بدل دیجیے. اللہ اور امت کے حال کو بدل دیجیے. امت کے ایک ایک کچے پکے گھر میں دین کے ماحول کو زندہ فرما دیجیے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. بندہ جھکتا ہے, اللہ جھکے سب کی لاج رکھتا ہے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. ہم تو راحتوں میں ہیں, ہم تو اپنے گھر کے بنگلوں میں ہیں, مگر بہت سی ایمان والے سفر میں دوسری جگہوں پر اس حال میں ہوتے ہیں کہ ان کا دل پکار اٹھتا ہے اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں ایسی احوال سے حفاظت فرمائے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں, سچے دل سے اقرار کر لیجیے. جس اللہ نے دہیا کربی کے 70 بچوں کے قتل کو معاف کیا تھا, جس اللہ نے وحشی کے وحشیانہ حرکت کو معاف کیا تھا, جس اللہ نے ہندا کے کلیجہ چبانے کو معاف کر دیا تھا, معافی نہیں کیا صحابیہ بنا دیا, معافی نہیں کیا نبی کے دربار میں آ کے بیٹھا دیا. اللہ اللہ, وہ اللہ اتنا کریم ہے تو اللہ ہم نے قتل کا گناہ تو نہیں کیا ہے. اللہ ہمارے دل کو آپ بدل دیجئے. میں گنہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سیاہکار ہوں, میں سزاوار ہوں. سزا کیسی؟ ایک جوان کو پکارا جائے گا,
بوڑھا باپ بھی سامنے ہوگا جس نے کبھی باپ کے دل کو دکھایا، ماں کو کبھی ناراض کیا، اس نے پڑوسی کے دل کو دکھایا، بڑے کے سامنے بڑائی سے چلا، کسی کے پیسے کو لیا تو نہیں دیا۔ اللہ فرشتہ دوڑے گا، کوئی ہاتھ میں زنجیر لگائے گا، کوئی بیڑی لگائے گا، کوئی توف لگائے گا۔ اب وہ مڑ مڑ کے اپنے باپ کو دیکھتا ہوگا، اپنے بوڑھے بوڑھی ماں کو دیکھتا ہوگا، مگر ہر کوئی بے بس ہوگا۔ اللہ وہاں کی بے بسی سے حفاظت فرمانا۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ، میری توبہ ہے توبہ، اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ، اے میرے الہ۔ سچے دل سے توبہ کر لیجئے۔ اللہ ہمیں تو وہ گناہ بھی معلوم نہیں ہے، وہ گناہ بھی یاد نہیں ہے جس سے میرا دل پتھر ہو گیا۔ اللہ اگر گناہ یاد ہوتا اور تو گناہ یاد کر کر کے تیرے سامنے توبہ مانگتے۔ اللہ جب پیارے نبی پر میدان طائف میں پتھر برس رہے تھے تو اللہ فرشتوں نے عرش کا پایا پکڑ کے کہا تھا کہ میرے مولا بہت ہو چکا ہے، اب اجازت دے دیجئے۔ اللہ اگر ہمیں موقع ملتا تو اللہ ہم بھی عرش کے پائے کو پکڑ کے کہتے اللہ ہماری تباہی کے گناہ بہت ہو چکے ہیں، اللہ عرش کے پائے تک ہم پہنچ نہیں سکتے اللہ، لیکن عرش کے پائے تک پہنچنے کے بجائے تیرے گھر میں آ گئے ہیں، تیرے در پر آ گئے ہیں، تیرے مسجد کے در و دیوار کو تھام لیا ہے۔ مولا اب تو ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ عرش تک پہنچنا ہوتا پہنچ جاتے، بوڑھے بھی آتے، جوان بھی آتے، مگر میرے مولا تیرے در پر آ گئے ہیں۔ میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ کفن پہننے کے بعد کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا، نہ دوست ہوگا، نہ فرینڈ ہوگا، نہ راتوں میں ساتھ میں گھومنے والا ہوگا، نہ ہوٹلوں میں ساتھ کھانے والا ہوگا، نہ موبائل میں ادھر ادھر کی چیز دکھانے والا ہوگا، اللہ نہ غلط راستہ دکھانے والا ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ نہ قبر میں جانے کے بعد، محشر میں جانے کے بعد ایک جوان اپنی انگلیوں کو چباتا ہوگا، اپنی انگلی کو چبائے گا، پوچھے گا کیا ہوا تجھے کہ تو انگلی کو چباتا ہے؟ کہے گا اے کاش کتنا اچھا ہوتا میں فلاں کی دوستی میں نہ رہتا، فلاں کی دوستی میں رہ کر میں ایسا تباہ ہوا کہ آج میں انگلی چبانے میں مجبور ہوں۔ اللہ اللہ ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے، مانگنے کا وقت آیا، لینے کا وقت آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوں اور دل ہمارا کہیں اور پھر رہا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جوان کو دیکھا، بہت ہی اللہ کے سامنے دعائیں کر رہا ہے، دیر سے دعائیں کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ناز میں آ کے کہا پروردگار اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تو دے ہی دیتا، دیکھنا تیرا جوان بندہ کتنی دیر سے مانگ رہا ہے۔ پروردگار نے کہا اگر ہاتھ اٹھاتے آسمان تک لے جائے پھر بھی میں نہیں دیتا۔ اے اللہ کیوں ایسا؟ پروردگار کہے گا ہاتھ تو میرے سامنے اٹھایا ہے مگر دل تو کہیں اور لگا ہے۔ اللہ ایسی دعا سے حفاظت فرما۔ آج مانگنا ہے جوانوں، یقین بنا کے مانگنا ہے، آنسو تڑپا کے مانگنا ہے۔ اگر آنسو نہ گرے تو نہ گرنے پر تڑپ جائیے۔ میرے مولا اس پورے مجمع میں شاید میرا دل سب سے بد نصیب ہے، مولا ہم بد نصیب دل کو لے کے نہیں لوٹیں گے، آج نصیب کھول دیجئے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو. اے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، اللہ بڑے خطا کار ہیں، اللہ جی بڑے سیاہکار ہیں، اللہ بڑے پاپی ہیں، اللہ دیکھنے میں بڑے پارسا ہیں، دیکھنے میں بڑے پارسا ہیں. اللہ لباس تو ہمارا سنت جیسا ہے، چہرہ سنت جیسا ہے، مگر میرے مولا شیطان بھی شرما جاتا ہے. دیکھو اس کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، کمر کا بدن پہ کپڑی بھی ہے، مگر اس کا کام تو دیکھو، اس کی حرکت تو دیکھو، اس کا دل تو دیکھو، اس کی آنکھیں تو دیکھو. اللہ شیطان بھی شرما جائے. میرے مولا فرشتہ تعجب کرنے لگے، فرشتہ تعجب کرنے لگے. بنا ہے اللہ کا بندہ، بنا ہے اللہ کا بندہ، اندر سے بنا ہے کتنا گندا. اللہ دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، فرشتہ کہتا ہے تو دنیا میں دھوکہ تو دے سکتا ہے، مجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے اللہ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا. اے پروردگار ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ کی پوری امت کو معاف فرما دے، ہم تمام کو معاف فرما دے، زندوں کو معاف فرما دے، مردوں کو معاف فرما دے، جوانوں کو معاف فرما، بوڑھے کو معاف فرما، ماں بہنوں کو معاف فرما. اللہ ہم تیری مغفرت کے محتاج ہیں، تیرے مغفرت کے بھکاری ہیں، تیرے مغفرت کے سائے گداگر ہیں. اللہ تیری مغفرت کے محتاج بن کر ہاتھ اٹھائے ہیں. اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ اے اللہ پورے شہر کی مغفرت فرما. اللہ تیرے لیے پوری امت کے معاف کر دینا، پورے شہر کو معاف کر دینا اتنا ہی آسان جتنا کسی انسان کے لیے آدھی روٹی کا ٹکڑا دینا آسان ہے. اللہ عطا فرما دیجیے، اللہ جی آج عطا کر دیجیے. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ظلم و زیادتی ہے. اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ پریشانیاں ہیں. اللہ تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے، رکاوٹوں کو ختم فرما دے. اللہم 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 لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا. اللہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اللہ بنی اسرائیل کو ان سے پہلے نبیوں نے بہت سمجھایا، بہت دین کی دعوتیں دی، بہت ان کو سمجھایا، مگر دنیا میں مست رہے. نبی سمجھا کر دعوت دے کر اللہ تھک گئے. تو اللہ تو نے فرعون کے حوالے کر دیا، مولا فرعون کے حوالے کر دیا. مولا کریم ہم کی تفسیر کو سنتے ہیں. مولا کچھ بھی ہو تیرے نبی کی امت میں ہے، تیرے نبی کی امت میں ہے. اللہ تیرے نبی کی امت میں ہے، نبی کی امت میں ہے. لاج رکھ کر اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، ہمیشہ کی حفاظت فرما. اللہ ضلالت سے، جہالت سے، انتداد سے، ظلم و زیادتی سے پوری امت کی حفاظت فرما. مولا کریم میرا مجھے معاف فرما دیجیے. اللہ جب ہمارا آخری وقت آ جائے ہم تجھ سے راضی ہو، تو ہم سے راضی ہو. اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو یہ کہہ دے کہ ہم تجھ سے راضی نہیں ہیں. اللہ ہم تجھ سے راضی نہیں ہیں تو اللہ اگر قبر میں فرشتہ ہم سے کہہ دے تیرا اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے اور جہنم میں تمہیں ڈال دیا تو اللہ تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. کل پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں. تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اللہ اب تو رحم کھا چاہیے، اب تو کرم کر دیجیے. اللہ زندیرہ آئی، اللہ زندیرہ آئی. انہیں اتنا تماچا لگا، اتنا تماچا لگا کہ ان کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی. تو مولا دشمنوں نے کہا کہ تیرا اللہ کس سے ناراض ہے، تیرے اللہ کے پاس کیا ہے؟ تو زندیرہ نے کہا کہ اللہ اب تک تو مجھے ستایا جا رہا تھا، مارا پیٹا جا رہا تھا، نیزے دکھائے جا رہے تھے. اللہ میں اس کو برداشت کر رہی تھی، مگر میرے مولا اب معاملہ میرے اوپر نہیں ہے، اب تو معاملہ تیرے اوپر آ گیا ہے.
تیری عظمت کی لاج رکھ لے، اللہ تیری قدرت کی لاج رکھ لے، اللہ اپنی قدرت دکھلا دے، اللہ تیری قدرت کا سوال ہے، تیرے قرآن کا سوال ہے، تیرے دین کا سوال ہے، تیرے نام کا سوال ہے، اور ہماری بے بسی ہے۔ اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دے، اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دے۔ مولا بات اہل ایمان پہ نہیں ہے، بات تیرے قرآن پر ہے، تیرے نام پر ہے۔ اللہ جس طرح آپ نے زمینہ کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا تھا، اللہ آج بھی امت کے حال کو ٹھیک فرما دیجیے۔ مولا کریم ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما، خیر و برکت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، ہر پریشانی ہر دشواری اللہ ہر ایک سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ رب کریم جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے پاک پروردگار ہم جوانوں کی ہر جہت سے حفاظت فرما، روح کو صحت عافیت عطا فرما، یا اللہ دین کے راستے میں نکلے ہر ایک کی حفاظت فرما، قدم قدم کو ہدایت کا ذریعہ بنا، قدم قدم کو ہر گھر میں چپے چپے سے اللہ ہدایت کی فضا کو آمدام فرما، ہمارے شہر کو دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا، اے اللہ مینار بنا، جتنے بڑے بوڑھے کی قربانی لگی اس کو قبول فرما، علماء ائمہ کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مقدس کو ہم تمام کی طرف سے خوش فرما، اور اے اللہ جب ہم تمام کا وقت آنے لگے تو اللہ ہماری زبان سے کلمہ جاری فرمانا، کہیں ایسا نہ ہو دوست احباب کنارے کھڑے ہوں کلمہ پڑھتے ہوں ہم ٹکی کی بات کر دیکھتے ہوں، اللہ اس آخری دم اس آخری لمحے میں مولا تمام گناہوں کو معاف کرتے ہوئے توفیق کلمہ عطا فرمانا، اس نے خاتمہ عطا فرمانا، اچھی حالت عطا فرمانا، اچھی جگہ عطا فرمانا، اچھی کیفیت عطا فرمانا، زبان سے کلمہ عطا فرمانا۔ پروردگار کفن پہن کر دوست احباب اپنے کندھوں پر اٹھا کر جب لے جاتے ہوں، اللہ اس سے پہلے ہماری قبروں میں رحمت کی چادر بچھا دینا۔ مولا بڑے کمزور ہیں، اللہ بڑے کمزور ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، اللہ مانگنے کا منہ بھی نہیں ہے، اے اللہ ہاتھ پھیلانے کا ہاتھ بھی نہیں ہے، مگر میرے مولا جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے، کہیں تو کس سے کہیں۔ اللہ دنیا والوں کے تو بہت سے دروازے ہیں، اللہ ہم ایمان والوں کا تیرا ہی در ہے، تیرا ہی گھر ہے۔ اللہ ایک فقیر شہر کے کنارے سے مانگتا چلا آ رہا تھا، مانگتا چلا آ رہا تھا، اللہ اسے پتہ نہیں چلا کہ یہ مسجد کا دروازہ ہے، مسجد کا دروازہ ہے، وہاں بھی کہنے لگا اللہ کے نام پہ دے دو، وہاں بھی کہنے لگا اللہ کے نام پہ دے دو۔ کسی نے کہا ارے یہ وہ دروازہ ہے جہاں اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے۔ اس بندے نے اپنے پیالے کو توڑ دیا اور کہا مجھے بندوں کے دروازے سے نہیں، مجھے خدا کے دروازے سے لینا ہے، بس اللہ تیرے سامنے گھر میں جھکا، اللہ تو نے ساری مرادیں پوری فرما دی۔ اللہ ہم دنیا کے بھکاری ہیں، دنیا کے فقیر ہیں، آج تیرے در پر آ گئے، آج تیرے گھر پر آ گئے، دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں میرے مولا، دیر سے بیٹھے ہیں، جوانوں نے انتظام کیا ہے، بوڑھوں نے دعائیں دی ہیں، علماء نے محنت کی ہے، اللہ آج کے آنے کو ہم تمام کے دلوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے، آنکھوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ کریم ہمیں وہ آنکھ عطا فرما جس کے رونے پر عرش کا سایہ میسر ہوتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو بنا دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جو خیر کی لائن کی دعائیں مانگی وہ تمام عطا فرما، جن شرور سے آپ نے بنا چاہی اللہ ان تمام شرور سے ہم تمام کی حفاظت فرما، اللہ پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے، پوری امت کی حفاظت فرما۔ لاکھوں ہماری ایمان والی بیٹیاں گھروں سے غائب ہیں، اللہ ان لاکھوں ایمان والی بیٹیوں کا جواب کون دے گا؟ مولا شر سرگردہ سے جھکا ہے، اللہ تو ہی اپنا فضل کر سکتا ہے، تو ہی اپنا کرم کر سکتا ہے، اللہ کرم کرتے ہوئے ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرما۔ بڑی درود اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔